ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، جب جالوت نے طالوت کو جنگ کی دعوت دی تو اس سے کہا کہ تم میری طرف آؤ گے یا میں تمہاری طرف آؤں۔ طالوت نے اپنی فوجوں سے کہا، اس کا چیلنج کون قبول کرتا ہے؟ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور جالوت کا مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں خوب عزت دی اور حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام سے پہلے نبی ایک قبیلے کا ہوتا اور بادشاہ دوسرے قبیلے کا ہوتا تھا، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں سے حسن صورت، سریلی آواز، اللہ تبارک و تعالی کی بہترین انداز میں عبادت، حتیٰ کہ پرندے اور پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے لوہے کو بہت نرم کر دیا تھا، جس سے وہ جو چیز بنانا چاہتے آسانی سے بنا لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا کر فروخت کرتے تھے اور اسی سے اپنے خورد و نوش کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، یہ سب ہم نے ہی کیا تھا، اور ہم نے انہیں داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ جنگی لباس بنانے کی کاریگری عطا فرمائی تھی، تاکہ وہ زرہ لڑائی کے نقصان سے تمہارا بچاؤ کرے۔ پھر کیا تم شکر گزار بنے ہو؟ اور بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے پہاڑوں سے کہا، اے پہاڑوں، اس داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا۔ ہم نے اس داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور کہا کہ اس کی زریں بناؤ، ان کے حل کے ٹھیک انداز میں رکھو اور نیک اعمال کرو، یقین مانو میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ حدیث میں حضور سید الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر بطور معجزہ زبور کی تلاوت کرنا بہت آسان بنا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے کسی آدمی کو زین کسنے کا حکم دیتے، اور زین کسے جانے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام مکمل زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت لوہے کی زرہ بنا کر فروخت کرتے اور پھر اس کی کمائی سے اپنا پیٹ پالتے۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے، اور ان کا روزہ بھی تمام روزوں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آدھی رات آرام کرتے، تنہائی رات قیام کرتے اور آخری حصہ میں سو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن نہ رکھتے۔ جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگ نہ جاتے، بلکہ بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو معاملہ سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو جاتے، آپ علیہ السلام ان کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا، اس آدمی نے مجھ سے گائے چھین لی ہے، اور دوسرے نے انکار کیا۔ آپ نے ان کا فیصلہ رات تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ رات کے وقت ان پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ صبح کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور کہا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ وحی نازل فرمائی ہے کہ میں دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔
اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اس وقت میں اپنے دعویٰ میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اس فیصلہ سے آپ علیہ السلام کا مقام بنی اسرائیل کی نظروں میں بلند ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے پاس اور بھی مقدمات آتے رہتے تھے جو آپ علیہ السلام بڑے احسن انداز میں حل کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس اس مقدمہ کی خبر پہنچی ہے کہ جب دو جھگڑنے والے دیوار پھانک کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کی جگہ میں آ گئے تھے، جب داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام انصاف سے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ سمجھا دیجیے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے، اور بات چیت میں اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایماندار ہوں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، چنانچہ وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگے اور سجدہ میں گر گئے اور ہماری طرف پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے ان کی غلطی معاف فرما دی، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت ہی اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسیانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ خواہش نفس تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے انہوں نے حساب کے دن قیامت کو بھلا دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی پشت سے آپ علیہ السلام کی اولاد کو نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک آدمی کو بہت روشن چہرے والا پایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا اس کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ البتہ آپ کی عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میری عمر 40 سال باقی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو 40 سال دے دیے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہ یاد نہیں رہا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کو پیارے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی۔